السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ ان احکام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حج کے بیان کی یہ آج کی 7ویں نشست ہے۔ حدیث نمبر 890۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی اشعار البدنی، قربانی کے جانوروں پر نشان لگانے کا بیان۔ اس زمانے میں لوگ جب قربانی کا جانور حج کے لیے جب روانہ ہوتے تو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور قربانی کے جانور کو اونٹ، مثال کے طور پر اونٹ ہے، کوہان کے پاس تھوڑا سا اس کو زخمی کر دیتے تھے، نشان لگاتے تھے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور کوئی اس کے در پہ نہ ہو، اس سے تعرض نہ کرے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن ہشام الدستوائي عن قتادة عن ابی حسان العرج عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قلد نعلين واشعر الهدي في الشق الايمن بذي الحليفة واماط عنه الدم۔ وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال وصح حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وابو حسان الاعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الاشعار وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق۔ قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا الى قول اهل الرأي في هذا فان الاشعار سنة وقولهم بدعة۔ قال سمعت ابا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ابو حنيفة هو مثلة؟ قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة۔ قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر اونٹنی کے دو جوتیاں لٹکائیں اور ہدی قربانی کے جانور کو دائیں جانب سے زخمی کر کے نشان لگایا اور خون صاف کر دیا۔ ذوالحلیفہ یہ مدینے والوں کی میقات ہے، اس مقام کے پاس سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ ذوالحلیفہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے احرام باندھا اور اونٹنی کے گلے میں دو جوتیاں لٹکائیں اور ہدی یعنی قربانی کے جانور کے جانب کو دائیں جانب سے زخمی کر کے اشعار کیا، نشان لگایا اور جو خون نکلا تھا اس کو آپ نے صاف کر دیا۔ یہ اس زمانے میں اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے جس کو حاجی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ تو جو لوگ لٹیرے تھے، چوری کرنے والے تھے، وہ بھی قربانی کے جانوروں کو چوری نہیں کرتے تھے، ان کے در پہ نہیں ہوتے تھے۔ ایک نشانی تھی یہ اشعار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس باب میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے اور ابو الحسان اعرج کا نام مسلم ہے۔ اس حدیث پر صحابہ کرام اور تابعین کا عمل ہے، وہ اشعار کو سنت سمجھتے ہیں۔ اونٹ کو دائیں جانب زخمی کر کے نشان لگانا سنت ہے، صحابہ کا بھی اس پر عمل ہے اور تابعین کا بھی۔ امام ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ ان ائمہ کے پاس اشعار کرنا، قربانی کے جانور کو
دائیں جانب ہلکا سا زخمی کر کے اشعار کرنا یہ سنت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے یوسف بن عیسیٰ وکی سے سنا، انہوں نے حدیث روایت کرتے ہوئے فرمایا، امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے یوسف بن عیسیٰ کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے وکی کو فرماتے ہوئے سنا جس وقت انہوں نے یہ حدیث روایت کی تو فرمایا اس معاملے میں اہل رائے کے قول کو نہ دیکھو۔ اس سلسلے میں اہل رائے، اصحاب رائے، امام اعظم ابو حنیفہ اور اہل کوفہ کے جو فقہا تھے عام طور پر ان کو اہل رائے، اصحاب رائے کہا جاتا تھا، لیکن مخالفین نے، معاندین نے، خاص طور پر غیر مقلدین حضرات نے اور جو امام اعظم سے، ائمہ اربعہ سے جو بغض رکھتے ہیں، انہوں نے اصحاب رائے کے لفظ کو مذموم معنی میں لیا ہے۔ حالانکہ اصحاب رائے جو لقب دیا گیا ہے اہل کوفہ کو اور فقہا کو، خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اہل رائے سے مراد جو باریک بینی رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث شریفہ پر جن کی گہری نظر ہو اور اس کے معانی، مفاہیم، مطالب، سیاق اور سباق کو جو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین جو خود امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ایسے بڑے بڑے اکابر محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث دانی اور فقہ کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ خود سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک موقع پر جب کسی کا انتقال ہوا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کا استقبال کیا، آپ کا احترام کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ محدث ہیں، آپ نے ان کا کیوں اکرام کیا، احترام کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے احترام کی کئی وجوہات ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، ہر اعتبار سے وہ قابل احترام ہیں۔ تو اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف اور توصیف کی۔ جو لوگ ابتدا میں آپ کی مذمت کرتے تھے وہ دراصل غلط فہمی کا نتیجہ تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کو بھی غلط باور کرایا گیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث شریفہ پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر امام باقر رضی اللہ عنہ سے امام اعظم کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ ہی وہ شخص ہیں جو میرے جد امجد کی احادیث پر اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ کا احترام سادات ہونے کی وجہ سے، خانوادہ نبوت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کا احترام مجھ پر واجب ہے، آپ تشریف رکھیے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، غلط باور کرایا گیا ہے، آپ کو جو اعتراض ہے آپ اعتراض کیجئے، میں اس کا تشفی بخش جواب دوں گا۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ بھی غالباً کسی نشست میں اس کا ذکر کیا گیا تھا، 3-4 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان مسائل کے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے اور پھر جواب دیا تو امام باقر رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے آگے بڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی چوم لی اور کہا کہ مجھے غلط باور کرایا گیا۔ بہرحال امام اوزاعی اور سفیان ثوری جتنے بھی بڑے بڑے اس زمانے کے محدثین گزرے ہیں جو حدیث شریف میں حجت کہلاتے تھے اور امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ رکھتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جن کی نظر سے کوئی حدیث شریف نہ چوکے، یعنی ہر حدیث پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ حدیث نہیں ہے تو ان کا قول معتبر ہوتا ہے، ایسی گہری نظر ہوتی ہے امیر المؤمنین فی الحدیث جنہیں لاکھوں کی تعداد میں احادیث شریفہ یاد رہتی ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فقہ نہ کہو بلکہ وہ حدیث شریف کی تشریح ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم سمجھنا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے سے وابستہ ہو جاؤ۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جو فقہ میں تبحر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام لوگ فقہ میں شرعی مسائل کو سمجھنے میں،
شرعی احکام کے استنباط میں، استخراج میں، قرآنی آیات اور احادیث شریفہ کی روشنی میں احکام شریعت جاننے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتاج ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 83,000 مسائل کا اپنے قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے استنباط کیا۔ آپ فقہ کے آپ نے اکیلے اور تنہا اس فقہ کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ آپ کا ایک حلقہ ہوتا تھا، ایک وسیع مجلس ہوتی تھی جس میں 40 علماء ایسے موجود رہتے تھے جو اجتہاد کے درجے پر فائز تھے، خود مجتہد کہلاتے تھے، اور ادباء، علماء، فقہاء اور صوفیاء، زہاد، بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں آپ نے فقہ کو ترتیب دیا، اور خود وکیع رحمۃ اللہ علیہ، وکیع بن جراح غالباً جب فتویٰ دیتے اور کہتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں کیا قول ہے، دیکھو جتنے مخالفین تھے جن کو غلط باور کرایا گیا تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی، جب انہوں نے بالمشافہ گفتگو کی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی غلط فہمی دور کی، تو وہ بھی آپ کی فقہ کے اور آپ کی تبحر علمی کے قائل ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ان ائمہ کے پاس اشعار کرنا سنت ہے، قربانی کے جانور کو نشان لگانا، ہلکا سا زخمی کرنا سنت ہے۔ امام وکیع حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصحاب رائے کے قول کو نہ دیکھو، امام اعظم کے پاس اشعار مکروہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کو مکروہ کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں لوگ اشعار میں مبالغہ کر رہے تھے، غلو کر رہے تھے، اس قدر جانور کو زخمی کر رہے تھے کہ اس کا گوشت نظر آ رہا تھا اور جانور کی ہلاکت کا اندیشہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس اشعار کو مکروہ قرار دیا، ایسے اشعار کو نہیں جس میں ہلکا سا جانور کو زخمی کیا جائے، یہ تو سنت ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اشعار میں لوگ غلو کر رہے تھے، مبالغہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جانور کے ہلاک ہونے کا اندیشہ تھا۔ ایسی صورتحال کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ایسا اشعار کرنا مکروہ ہے۔ مخالفین غلو اور مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ اشعار کرنے میں بہت زیادہ آگے بڑھ جا رہے تھے لوگ، ایسا اشعار کرنا چاہیے جس میں بس تھوڑا سا ہلکا سا زخمی کیا جائے جانور کو، لیکن لوگ اس قدر زخمی کر دے رہے تھے کہ گوشت کٹ جا رہا تھا اور اشعار کی حد کو پار کر رہے تھے۔ اشعار کے معنی صرف نشان لگانے کے ہیں، تو نشان لگانے کے لیے لوگ اس قدر غلو کر رہے تھے، اس قدر زیادتی کر رہے تھے کہ جانور کا گوشت کٹ جا رہا تھا اور جانور کے ہلاک ہو جانے کا، مر جانے کا خدشہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اشعار مثلا ہے۔ مثلا کہتے ہیں اعضاء کو کاٹ دینا، اشعار مثلا ہے، ایسا اشعار سنت ہے جس میں گوشت نہ کاٹا جائے، ہلکا سا زخمی کیا جائے۔ تو وکیع اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصحاب رائے کے قول کو نہ دیکھو۔ تو اصحاب رائے اس زمانے میں فقہ میں جن کو تبحر ہوتا تھا، کمال حاصل رہتا تھا، ان کو اصحاب رائے کا لقب دیا جاتا تھا، لیکن مخالفین نے اصحاب رائے کو اصحاب حدیث کے مقابل میں رکھا اور کہا کہ یہ لوگ احادیث شریفہ کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سراسر بہتان ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر بہتان عظیم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مخالفین کو اور معاندین کو ہدایت دے۔ وکیع اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصحاب رائے کے قول کو نہ دیکھو، کیونکہ اشعار کرنا، جانور کو ہلکا سا زخمی کرنا، نشان لگانا سنت ہے اور ان کا قول بدعت ہے، کیونکہ ان کو جو بات پہنچی تھی سیاق اور سباق کے ذریعے نہیں پہنچائی گئی تھی۔ مطلق یہ کہا گیا تھا کہ امام اعظم اشعار کو مثلا قرار دیتے ہیں، لیکن کیسے اشعار کو اس کی وضاحت نہیں کی گئی، تو غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے یہ فرمایا کہ اشعار کرنا سنت ہے، اور یہ لوگ جب کہہ رہے ہیں اشعار مثلا ہے تو ان کا قول بدعت ہے۔ قال، انہوں نے کہا میں نے ابو صاحب کو کہتے ہوئے سنا، ہم وکیع کے پاس تھے، کہ انہوں نے اہل رائے میں سے ایک شخص سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا، یعنی قربانی کے جانور کو نشان لگایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ مثلا ہے، اشعار اعضاء کو کاٹ دینا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ابراہیم نخعی بھی کہتے ہیں کہ یہ مثلا ہے۔ ابراہیم نخعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اشعار مثلا ہے، یعنی اعضاء کو کاٹ دینے کا نام ہے۔
میں نے وکی کو دیکھا، انتہائی غصہ ہوئے، سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو ابراہیم نخعی نے یوں کہا، تم اس لائق ہو کہ تمہیں قید کیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک کہ تم اپنے قول سے باز نہ آ جاؤ۔ تو وکی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر انتہائی غصہ ہوئے، سخت ناراض ہو گئے اور کہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم ان فقہا کے اقوال کو ذکر کرتے ہو، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اور تم اس طرح جو حجت کر رہے ہو اور یہ بات پیش کر رہے ہو، تم کو سزا دینا چاہیے، قید کر دینا چاہیے، جب تک تم توبہ نہ کر لو اس وقت تک تم کو رہا بھی نہ کیا جائے۔ تو یہ محدثین کا اہتمام تھا کہ وہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں سنتے تھے، لیکن احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنا، منشا رسول کو سمجھنا اور مزاج رسالت کو سمجھنا یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس سے پہلے کی نشست میں بھی عرض کیا گیا کہ آہستہ آہستہ احکام نازل ہو رہے تھے، قرآن مجید بھی 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسا کہ لوگ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، جو آپ کے دیدار مبارک کے مشتاق ہوتے، وہ لوگ تو صبح شام حاضر رہتے تھے، اور جو لوگ دور دراز سے آتے تھے وہ مسائل معلوم کرتے اور چلے جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص کے لحاظ سے اس کی مناسبت سے آپ اس کو جواب دیتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے اس کی 2-3 مثالیں پیش کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے حالت روزہ میں بوسہ لینے کے بارے میں، چومنے کے بارے میں پوچھا بیوی کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، اور ایک صحابی نے پوچھا تو انہیں آپ نے منع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جن کو اجازت دی گئی تھی وہ بوڑھے تھے، فتنے کا ڈر نہیں تھا، روزے کے ٹوٹ جانے کا ڈر نہیں تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، اور جن کو آپ نے منع کر دیا، روک دیا، وہ نوجوان تھے، فتنے میں پڑنے کا ڈر تھا، روزہ ٹوٹ جانے کا خدشہ تھا، اسی لیے آپ نے منع فرمایا۔ تو بہرحال ایسی مختلف روایتیں ہیں جس کے سیاق اور سباق کو جاننا اور اس کس موقع پر آپ نے وہ ارشاد فرمایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مزاج شناس جو صحابہ کرام تھے، صحابہ تو سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو سنتے تھے، لیکن جو مزاج رسالت سے واقف تھے، حالانکہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سنی ہیں، لیکن اس کے باوجود فتویٰ دینے والے صحابہ چند ہی تھے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی تعلیم و تربیت کی اجازت تھی، آپ کے بعد بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی انہیں ایک خاص مرتبہ عطا کیا گیا۔ فتویٰ دینے والے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام بھی نمایاں ہے، اور فقہ حنفی کا زیادہ تر دار و مدار عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایتوں پر ہے۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو اس زمانے میں غلط فہمی پیدا کی گئی، غلط باور کرایا گیا اور آپ کے خلاف جو مہم چلائی گئی، لیکن جب محدثین نے بالمشافہ آپ سے گفتگو کی اور جب آپ کی فقہ کا انہوں نے مطالعہ کیا اور آپ کے استنباط اور استخراج اور آپ کے دلائل اور براہین کو دیکھا، تو انہوں نے بلا تأمل اعتراف کیا کہ کوئی اگر فقہ میں تبحر حاصل کرنا چاہتا ہے، فقہ میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں کی مجلس اور ان کی نشست کو اختیار کرے۔ تو بہرحال اس میں یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اشعار تو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام اعظم اشعار کو مسئلہ کہتے ہیں۔ تو کیسے اشعار کو آپ نے مسئلہ کہا، اس کی وجہ بیان کی گئی کہ آپ کے زمانے میں لوگ اشعار میں مبالغہ کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ جانور کا گوشت، اندر کا گوشت نظر آنے لگا تھا اور جانور کی ہلاکت کا اندیشہ تھا۔ ایسے اشعار سے آپ نے منع فرمایا، البتہ ایسا اشعار جس میں جانور کو ہلکا سا زخمی کیا جائے اور وہ اپنی حد کے اندر ہو، تو ایسا اشعار مکروہ نہیں ہے، بالکل سنت کے مطابق ہے۔ تبحر علمی کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تمام محدثین، فقہا، علماء، ادباء، اس وقت کے تمام ماہرین حدیث نے آپ کے علم کی
برتری کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ بعض محدثین نے کہا کہ اگر تمام دنیا کے لوگوں کی عقل اور امام اعظم کی عقل کا موازنہ کیا جائے، ترازو میں اگر تولا جائے، تو امام اعظم کی عقل غالب رہے گی سب پر۔